ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آخری زمانہ اس عنوان سے ہمارا ایک استوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم ان نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائیں کہ جب تم ان کا ظہور ہوتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ قیامت جو ہے وہ کیا ہے، وہ قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، جان لو کہ تباہی جو ہے وہ قریب سے قریب ہو رہی ہے۔ تو اس کی آج قسط نمبر ظاہری بات ہے 11 ہے، جس کے اندر پہلی حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وقت کے اندر جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وقت وہ سکڑ نہ جائے۔ اور سکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ سال جو ہے وہ مہینے کی طرح لگے گا، مہینہ جو ہے وہ ہفتے کی طرح لگے گا، ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح لگے گا، دن جو ہے وہ گھنٹے کی طرح لگے گا، اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے پلک جھپکنا جتنا وقت لگتا ہے، ایسے جو ہے نا وہ گھنٹہ بھی وہ گزر جائے گا۔ تو علماء نے ان کی 3 توجیحات کی ہیں، 3 ایکسپلینیشن کی ہیں۔ سب سے بڑی، سب سے بنیادی جو کہ عام بات ہے وہ کیا ہے، برکت جو ہے وقت کے اندر سے وہ ختم ہو جائے گی۔ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت کے اندر آپ زیادہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، تھوڑے پیسے سے زیادہ فائدہ حاصل کر لینا، تو یہ جو چیز ہے یہ وقت کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ واللہ العظیم آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں رحمتیں نازل، توڑوں دعائیں کیے بنا رہ نہیں پاتے۔ جب آپ اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں 2 بچے نہیں پل رہے ہم سے، لیکن ہمارے نبی نے 23 سال کے اندر ایک پورے کے پورے علاقے کی کایا پلٹ کے رکھ دی تھی، سبحان اللہ۔ اور صرف انقلاب نہیں لائے تھے، کھاتے کیسے ہیں یہ بھی بتایا تھا، چلتے کیسے یہ بھی بتایا تھا، لیٹرین کیسے استعمال کرنی ہے، سبحان اللہ، یہاں تک ہمارے نبی نے تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ صرف کتنے وقت میں؟ صرف 23 سال کے اندر، سبحان اللہ۔ یہ کوئی چھوٹا معجزہ، تو وقت کی برکت دیکھیں۔ کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، کوئی یہ ایج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اکثر کیا ہے، وہ غریب بھی ہیں، پھر پیسہ بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، لیکن اس کے باوجود تھوڑے سے وقت کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جو ہے انقلاب وہ برپا کیا۔ اس لیے امام حجر عسقلانی، آج سے سینکڑوں سال پہلے آنے والے ایک شخص، وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو ہم نے اپنے دور میں دیکھ لیا ہے کہ وقت اب اتنی تیزی سے گزرنے لگا جیسے پہلے زمانے میں نہیں گزرتا تھا، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فجر کے وقت انہوں نے نماز ادا کی تو ان سے کسی نے سوال کیا عرش کے متعلق، اور کافی زیادہ سوالات کیے، تو انہوں نے گھر آئے اور اس کے اوپر رسالہ لکھا، سبحان اللہ۔ اس وقت رسالہ لکھنا بھی ٹائپنگ کرنا نہیں ہے بھائی، قلم دوات کے ساتھ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ رسالہ لکھا جو اب مدینہ یونیورسٹی کے اندر 1 سال میں پڑھایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا کر کے 1 سال کے اندر جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ انہوں نے کب لکھی میرے بھائی؟ فجر کے وقت سوال ہوا ہے، ظہر تک لکھ کے دے دی، سبحان اللہ۔ تو برکت کتنی زیادہ ہے کہ اتنے سے وقت کی بنیاد کے اوپر آج کے لوگ اس کو 1 سال کے اندر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ وقت کے اندر جو برکت ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ دوسرا، ظاہری سی بات ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں جو وقت لگتا تھا وہ بھی کیا ہوگا؟ سکڑ جائے گا۔ تو آپ دیکھیں پوری دنیا کا چکر، یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے صحابہ، سبحان اللہ، کہ ایک دن، جو ابھی جنگی طیارہ ہے سب سے تیز ترین امریکہ کے پاس، ایک دن کے اندر آپ پوری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں، سبحان اللہ، ایک دن میں۔ جو کہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ 6 8 مہینے جو ہے نا ہم دنیا کا یہ سفر طے نہیں کر پاتے، لیکن اب وہ کیا ہے، ایک دن کے اندر طے کیا جا سکتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اس حدیث سے مراد ٹرانسپورٹیشن بھی ہے، یہ ایروپلینز، یہ گاڑیاں، یہ سب کچھ بھی اس حدیث کے ضمن میں آتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی وقت کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ وہ سکڑ جاتا ہے۔ موبائل بھی اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ موبائل کی وجہ سے آپ اتنی دور جو خط بھیجتے تھے جو مہینوں کے اندر پہنچتا تھا، اب آپ لائیو جو ہے ان سے کال کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، وہ واقعتاً وقت جو ہے نا وہ سکڑے گا، سبحان اللہ، جب دجال آئے گا، کیونکہ دجال جب آئے گا تو اس کے جو پہلے 3 روز ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا دن کیسا ہوگا بھائی؟ جیسے 1 سال ہے، اور دوسرا 1 مہینے کی طرح ہوتی، یعنی ایک ہی دن ہے لیکن سال کی طرح ہے، اور ایک ہی دن ہے وہ مہینے کی طرح، اور ایک ہی دن ہے جو ہفتے کی طرح ہے۔ تو قربان جائیں صحابہ پر، سبحان اللہ، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کو پریشانی نمازوں کی لگ گئی، سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے۔ ان کو مرنے کی فکر نہ رہی، ان کو دجال کی فکر نہ رہی، بلکہ کیا فکر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک دن پورا سال کی طرف، تو نمازوں کا کیا بنے گا؟ کیونکہ دن میں نمازیں کتنی ہوتی ہیں بھائی؟ بولے میں دن میں نمازیں کتنی ہوتی ہیں؟ 5، تو اب پورا دن ہی سال جیسا ہے، تو اب نمازوں کا کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وقت کا اندازہ لگاؤ گے، جیسے فجر سے ظہر کا ایک خاص اندازہ ہوتا ہے، ظہر سے عصر کا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق تم اپنی نمازیں پڑھتے رہو گے، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے اس حدیث کی بنیاد پر جیسے انٹارکٹکا وغیرہ والے علاقے ہیں، کچھ ایسے لگے 3 مہینے جو ہے وہ دن رہتا ہے، یعنی وہاں پہ سورج رہتا ہے، اور پھر کافی عرصے تک کیا رہتی ہے؟ رات رہتی ہے۔
تو اسی حدیث کی مدد سے انہوں نے فجر گھڑی بنائی، فجر گھڑی، ظہر گھڑی، عصر گھڑی، مغرب گھڑی. تو الارم بجتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ دن تو بھی ایک ہی چل رہا ہے ان کے مطابق، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، نمازوں کو لمبا رکھتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اس جگہ کے اوپر وقت اس طرح چل رہا ہے. تو یہ 3 بنیادیں جو علماء کہتے ہیں کہ یہ معنی ہو سکتا ہے اس حدیث کے مطابق کہ وقت جو ہے وہ سکڑ جائے گا. اچھا، بڑا یہاں پہ کمال نکتہ ہے میرے بھائی. اکثر آج لوگوں کو جب کوئی بات بولی جائے کہ آپ بچوں کو وقت نہیں دیتے، آپ کے دیکھو بچے برباد ہو رہے ہیں، آپ بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، آپ کی بیوی کی ساتھ زندگی طلاق تک پہنچ گئی ہے، آپ ہر وقت کام پیسے میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جملہ بولتے ہیں، ہمارے پاس کیا نہیں ہے. بولے بھائی ہمارے پاس کیا نہیں ہے. یہ قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ازواج ہیں، اور عصر سے مغرب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ کون ذات ہے جو امام الانبیاء ہے، جو امام مسجد بھی ہیں، جو خطیب بھی ہیں، جو کمانڈر بھی ہیں، جو امیر المؤمنین بھی ہیں، جن کے پندوں پہ پوری امت کا بوجھ ہے. وقت تو 24 گھنٹے ہی تھا نا بھائی، ٹائم تو اتنے ہی تھا ان کے پاس بھی، اور ٹائم اتنے ہی ہمارے پاس بھی. لیکن چپیڑ کیسے پڑی میرے بھائی آج کی تہذیب کو. یہ موبائل کیوں بنا تھا، یہ واشنگ مشین کیوں بنی تھی، یہ گاڑی کیوں بنی تھی، یہ ساری ٹیکنالوجی کیوں بنائی گئی تھی؟ صرف ایک چیز کے لیے، تاکہ وقت بچ جائے. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں بھائی، میرے گاؤں میں ابھی بھی یقین جانے کچھ خواتین ہیں وہ کنویں پہ جا کے کپڑے دھوتی ہیں، یعنی صبح جاتی ہیں اور عصر ٹائم واپس آتی ہیں. لیکن کیا بنا، ڈرائر والی مشین بن گئی. بھائی کیوں بنائیں گئی تھی؟ اس لیے وقت بچے نا. لیکن کیا عجیب دور ہے میرے بھائی، جس چیز کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہی نہیں رکھا. یعنی اب کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فوڈ پانڈا سے کھانا بھی آ جاتا ہے، کچھ نہیں کرنا آپ نے، پھر بھی وقت نہیں ہے. سبحان اللہ. اور یہ کیا ہے، یہ قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ بڑا کمال نکتہ ہے، اگر ایمان والا ہو تو اللہ اس کے وقت میں برکت دیتا ہے، اور اگر جس کا فوکس یہ دنیا داری ہو جاتی ہے اس کے وقت سے برکت اٹھ جاتی ہے. یہ حدیث ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا فوکس، جس کا غم وہ آخرت ہو جاتا ہے، اللہ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جس کا غم یہ دنیا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے معاملات کو بخیر دیتا ہے. اس کے کام ہی نہیں مکتے، اس کو وقت ہی نہیں ملتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر سکوں، امت کے لیے کچھ سوچ سکوں، معاشرے کے لیے کچھ سوچ سکوں. تو یہ پہلی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنائے. اور ایک سروے کے مطابق آپ یہ بات مانیں گے، پاکستانی تو زیادہ مانیں گے، کہ ایک ادارہ ہے، انہوں نے بڑا پیارا سروے کیا، ایکیوٹی ٹریننگ ریسرچ، ایک امریکہ کا ادارہ ہے. تو انہوں نے ایک سروے کیا اور دیکھا کہ 82% لوگ، ان کی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتا. یعنی وہ وقت کا کوئی نظم نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں ہے سونے کا، کوئی ٹائم نہیں ہے جاگنے کا، کوئی ٹائم نہیں کھانے کا، کوئی ٹائم نہیں پینے کا، ہر چیز ناک پہ دیا جلا کے کرتے ہیں. اور صرف 18% لوگ ہیں دنیا کے اندر جو کیا کرتے ہیں میرے بھائی، وقت کی تھوڑی سی کیا کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر تو لطیفے بنے ہوئے ہیں. وہ کوئی شخص کھڑا تھا ریلوے اسٹیشن کے اوپر، 11 بجے کی گاڑی تھی اور ایگزیکٹ 11 بجے گاڑی آئی. تو وہ باہر سے آیا ہوا تھا، تو بڑا خوش ہوا، یار الحمدللہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، اور 11 بجے ایگزیکٹ گاڑی پہنچی ہے. تو ساتھ والا کہنا لگتا ہے 12 آئے ہو، ہے نا؟ ہاں بھائی لیکن تعریف تو کرو نا، 11 بجے انہوں نے کہا کل والی ہے جو کل آنی تھی نا 11 بجے وہ آئی ہے ابھی 11 جو آج 11 والی ہے نا وہ ابھی نہیں آئی ہے، وہ پتہ نہیں کب آئے گی. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ وقت کی قدر کریں نا، کیونکہ وقت سکڑ جائے گا، تیزی سے گزرے گا. سبحان اللہ. دیکھیں ایک دفعہ کا سبحان اللہ کہنا میرے بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا میرے بھائی جو تمہیں اجر ملے گا وہ صرف اس سے اجر مل جائے گا. سبحان اللہ. لیکن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. کتنی عجیب سی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت والا معاملہ بھی کیا کہ وقت سکڑ گیا نا تو جنت بھی میں نے آسان کر دی ہے، کہ تھوڑی سی نیکی سے بہت بڑا کیا ملتا ہے. لیکن لوگوں کے پاس پھر بھی وقت نہیں ہے. اور یہ کیا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. دوسری حدیث، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مارکیٹس ہیں میرے بھائی، جو بازار ہیں، یہ بہت زیادہ تنگ ہو جائیں گے، قریب آ جائیں گے ایک دوسرے کے. سبحان اللہ. اور جھوٹ جو ہے وہ عام ہو جائے گا. کتنی عجیب بات ہے، 2 چیزوں اکٹھا بیان کیا ہے، بازار اور بولو میں بازار اور جھوٹ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں. تو ایک فتنہ ہمارے نبی نے بنایا کہ جھوٹ جو ہے وہ بہت عام ہو جائے گا، اور مارکیٹس جو ہیں، بازار جو ہیں، وہ ایک دوسرے کیا ہوں گے، بولے بھائی ایک دوسرے قریب آ جائیں گے. تو علماء نے اس کی بھی کیا ہوئی 3 توجیحات بیان کی ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے، ہماری دنیا کو دیکھتے ہوئے. سب سے پہلا دیکھیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورے سال کے اندر صرف 2 بار وہ کیا کرتے تھے میرے بھائی، قافلہ لے کے جاتے تھے کاروبار کے لیے. ایک دفعہ سیریا میں جاتے تھے، شام میں، اور ایک دفعہ جاتے تھے یمن میں. پورے سال کا سامان اسی قافلے پہ ہوتا تھا، سب گھر والوں کا. تو
2 ہی دفعہ یعنی پورے سال میں. تو مارکیٹ کیا ہے میرے بھائی, اتنی چھوٹی ہے. تو بڑی مارکیٹ ایک کہاں پہ جا کے شام میں, اور دوسری کہاں پہ جا کے وہ یمن کے اندر. 2 ہی بڑی مارکیٹس ہیں. تو اس زمانے کے اندر مارکیٹس جو ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی میرے بھائی, ایک شہر میں ایک ہی بڑی والی مارکیٹ ہے, پھر دوسرے شہر میں جا کے دوسری ہے, پھر تیسرے شہر میں جا کے تیسری مارکیٹ ہے. لیکن اللہ کے نبی فرما رہا ہے قیامت سے پہلے کیا ہوگا, یہ مارکیٹس ایک دوسرے کیا ہو جائیں گی, بہت زیادہ قریب ہو جائیں گی. تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ اردو بازار ہے, اردو بازار کے ساتھ ہی لوہاری ہے, اور یہ ایشیا کی ون آف دا بگیسٹ مارکیٹ ہے. سبحان اللہ, ایشیا میں ٹاپ پہ آتے ہیں یہ 2 مارکیٹ, اور آمنے سامنے ہیں, اتنی قریب ہیں. سبحان اللہ, یعنی صحابہ یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ اسے تھوڑا سا پیچھے تو دوسری مارکیٹ شروع, بڑی والی مارکیٹ, یعنی چھوٹی نہیں, جہاں پہ پورے ملک میں مال جاتا ہے. نیلا گنبد دیکھنے وہ بھی ان کے قریب ہے. تو یہ 4-5 مارکیٹس کے ہیں بہت زیادہ قریب ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ جانا وہ کیا ہو جائے گا, پیس آف کیک ہے. آٹے میں جیسے نمک ہے نا, آٹے میں جیسے بال نکالنا, اتنا آسان ہو جائے گا ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ جانا. دوسرا, جو قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے میرے بھائی, تو پہلے بہت مشکل فیصلے کرنے پڑتے تھے. یعنی پورے سال میں 1-2 دفعہ فیصلہ کرنا پڑتا تھا. کس کا, کہ بھائی ہم نے کاروبار کس میں انویسٹ پیدا کرنا ہے, کس میں نہیں کرنا ہے, کون سا مال خریدنا ہے, کون سا مال نہیں خریدنا ہے. لیکن یہ اتار چڑھاؤ قیامت سے پہلے کیا ہو جائے گا, وہ بڑی آسانی سے معلوم ہے. ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے چائنا سے پتہ کر لیتے ہیں میرے بھائی وہاں پہ کیا چل رہا ہے. چائنا وہاں پہ بیٹھے بیٹھے سعودی عرب سے پتہ کر جاتا ہے کہ تیل کا کیا چل رہا ہے, ہم نے کتنا تیل لینا, کتنا نہیں لینا, کتنا آئل لینا, کتنا نہیں آئل لینا ہے. تو مارکیٹ کے ساتھ ہونے کا ایک مطلب کیا ہے میرے بھائی, کہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا کیا ہو جائے گا, یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. پیسے کی جو فراوانی ہے وہ بہت زیادہ عام ہو جائے گی. اور تیسرا وہ یقیناً وہ کیا ہے کہ قیمتیں ایک جیسے ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی اب دیکھیں پورے ملک کے اندر آٹے کی قیمت ایک ہی ہوتی ہے, پورے ملک کے اندر چینی کی قیمت ایک ہی ہوتی ہے, KFC کا برگر ایک ہی جیسا ہے, باٹا کا جوتا ایک ہی جیسے ملتا ہے, سروس کی جوتی ایک ہی جیسے ملتی ہے پورے ملک سے, کہیں سے بھی لے لیں تو قیمت تقریباً کیا ہوتی ہے, لگ بھگ سیم ہوتی ہے. وجہ مارکیٹ کے کلوز ہونے کی وجہ سے, آپس میں روابط ہو جانے کی وجہ سے قیمتیں لوگ کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں, کیونکہ اب وہ قیمتیں چینج نہیں کر سکتے. تو پہلے کیا ہوتا تھا, ظاہر بات ہے ایک کی دوسری قیمت زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا. تو جھوٹ جو ہے عام ہو جانا, بڑا میں نے انٹرسٹنگ کوئی اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ جھوٹ کے متعلق. تو ایک جو عام شخص ہے دنیا کے اندر, وہ روزانہ کم از کم 4 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے. سبحان اللہ. ایک جو عام شخص ہے وہ روزانہ یا تو وہ جان بوجھ کے بولتا ہے یا بولا جاتا ہے. مثال کے طور پر وہ کسی کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے, اس سے بات نہیں کرنا چاہتا. اب اگر وہ سیدھا سیدھا بول دے گا تو ظاہر بات ہے برا لگے گا اس کو, تو وہ جھوٹ بول دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی کام ہے, حالانکہ کام نہیں ہوتا. تو 4 مرتبہ روزانہ کم از کم ایک ایوریج انسان سبحان اللہ جھوٹ بول رہا ہے. اور 86% جو نوجوان جھوٹ بولتا ہے وہ زیادہ تر کہاں پہ بولتا ہے, ماں باپ کے ساتھ. سبحان اللہ. سب سے بڑے وکٹم جو ہیں جھوٹ کے وہ کون ہوتے ہیں, وہ ماں باپ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ نوجوان جو جھوٹ بولتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ بولتا ہے. اور ایک اور سروے ہوا کہ 60% لوگ سبحان اللہ دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری عادت بن گیا. یعنی مذاق میں بھی اب جھوٹ بول دیتے ہیں, یعنی جگت مار دیتے ہیں, یعنی پرینک کر دیتے ہیں. یعنی اب یہ عام بات ہو گئی ہے. میں سیلز مین ہی کر چکا ہوں, آپ یقین کریں. ہمارے جو ساتھ سیلز مین ہوتے تھے وہ کہتے تھے جواز صاحب جھوٹ بولے بغیر کسٹمر مطمئن نہیں ہوتا. یہ کھوچل بڑا ہو گیا ہے, یہ بڑا سیاڑا ہو گیا ہے. اب اگر جھوٹ نہ بولے نا, یہ مانتے ہی نہیں ہیں, تو جھوٹ کے بغیر نہیں بیچ سکتے. یقین کریں ایسے جملہ بولتے تھے جیسے سچ پہ ایمان ہونا چاہیے نا, ان کا جھوٹ پہ ہو گیا. یعنی چیلنج کرتے ہیں آپ کو. تو حوصہ تسی کرتے ہو گلاں, تانوں آندے نے تقریراں. جب تسی مارکیٹ جاؤ گے نا پھر پتہ چلے گا. یعنی چیلنج کرتے ہیں آپ کو سچ بول کے دکھا. سبحان اللہ, کتنی عجیب بات ہے. اور یقین جانے جب ایسی حدیثیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ کہنا ٹھیک ہے صاحب یقین جانے اللہ تعالیٰ سانو ہدایت دے, لیکن یہ کام ہے گا مشکل جو, یہ ہونا کوئی نہیں. انا للہ و انا الیہ. اور یہی تو قیامت کی نشانی ہے, کیونکہ مشکل ہو جائے گا, سچ بولنا مشکل ہو جائے گا اور جھوٹ بولنا. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں لگتی ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار لگتے ہیں. کیوں؟ بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے بہت زیادہ, بےمانی بہت زیادہ ہوتی ہے, دھوکھا دیا جاتا ہے, مال کی وجہ سے اللہ کو چھوڑا جاتا ہے, اللہ کے ذکر کو چھوڑا ہے, اس لیے اللہ کو وہ جگہ اچھی نہیں لگتی. اس کا یہ مطلب نہیں کاروبار کرنا اچھا نہیں ہے. آخری حدیث میرے بھائی پھر اپنی بات ختم کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ ہو جائیں گی. سبحان اللہ, عجیب حدیث کہ عورتیں مردوں سے زیادہ ہو جائیں گی. یہ حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک مرد 50 عورتوں کے لیے نہ ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی 50 عورتوں کے لیے کیا ہوگا, صرف ایک مرد ہوگا. اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی تعداد کیا ہوگی, زیادہ ہو جائے گی, اور مردوں کی تعداد کیا ہوگی, کم ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو اس کی علماء نے کچھ وجوہات بیان کی. یعنی مردانگی, مین ہوڈ یہ ختم ہو جائے گی دنیا سے.
اور زنانہ چیز بچے گی پیچھے، عورتیں پیچھے رہ جائیں گی. سبحان اللہ. کیسے؟ سب سے بڑی وجہ جنگیں، کیونکہ جنگ کے اندر زیادہ کون مرتا ہے بھائی؟ بولو بھائی، جنگ کے اندر زیادہ کون مرتا ہے؟ مرد مرتا ہے. دوسرے وجہ خودکشیاں ہیں. تو دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مرد، کیونکہ اس کے اوپر فیملی کا پریشر ہوتا ہے کہ اس نے کمانا ہے، سب کچھ کرنا ہے. عورت کے ساتھ ویسا پریشر نہیں ہوتا. ابھی بھی 8 لاکھ سے زائد مرد جو ہیں وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کرتے ہیں سال میں، پوری دنیا کے اندر. تو ان میں سے میجورٹی کا مرد. پھر نشہ زیادہ کون کرتا ہے میرے بھائی؟ یہ کون کرتے ہیں؟ مرد کرتے ہیں. وہی کہ ان ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تو وہ پینا شروع کر دیتے ہیں، وہ سوٹے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے بھی وہ مرتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک وہ عورت کے نہیں ہوتے، وہ مرد کو ہوتے ہیں. سبحان اللہ. عجیب بات ہے، کیونکہ وہ پریشر لیتا ہے چیزوں کا. تو علماء کہتے ہیں یہ چیزیں بڑھ جائیں گی. اور ایک بڑی وجہ کہ لوگ اپنی عورتیں بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کہ ہم سے یہ نہیں سنبھالے جاتے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا کو بچے ہی نہیں ہے. تو ابن حجر کہتے ہیں کہ 50 عورتیں ہیں خاندان کی، جس کو سنبھالنے والا جو ولی ہے وہ صرف ایک بچے گا. ایک مطلب اس حدیث کا وہ یہ ہے. دوسرا مطلب کیا ہے کہ 50 عورتیں ہیں، اب وہ ایک مرد کے پیچھے ہیں کہ ہم سے یا تو شادی کرو یا زنا کرو. ایک ہی چیز ہو سکتی ہے بھائی، یا تو ہم سے نکاح کرو یا کیا کرو، یا زنا کرو، کیونکہ جنسی خواہش کو پورا تو کرنا ہے. تو وہ ایک مرد ہے، لیکن ان کے برابر میں عورتیں کتنی ہیں میرے بھائی؟ وہ تقریباً 50 ہیں. سبحان اللہ. اور تیسرا اور آخری چیز، یہ بڑا شاذ رائے ہے، بڑی کم رائے ہے، لیکن بہرحال انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، اس لیے میں آپ سے وجہ بتا رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ جنگیں زیادہ ہوں گی، تو جنگوں کی وجہ سے خواتین جو پرزنرز آف وار ہوتے ہیں، جو جنگی قیدی ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں. تو ان عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ایک مرد ہوگا. سبحان اللہ. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس حدیث کا ایگزیکٹ مطلب وہ دنیا میں کیسا نکلے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن علماء ایک رائے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کیوں کرنی ہیں، تو اس کی ایک وجہ وہ یہ والی حدیث بھی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہ صرف یورپ کے اندر بھی، میں اسٹیٹسٹک دیکھ رہا ہوں 2025 کی رپورٹ ہے، 1 کروڑ، چھوڑی نہیں بھائی، 1 کروڑ خواتین یورپ کے اندر زیادہ ہیں مردوں سے. یعنی 30 کروڑ کی تقریباً آبادی ہے، اس میں 1 کروڑ خواتین زیادہ ہیں، اور مرد کیا ہیں میرے بھائی؟ 1 کروڑ. ظاہر بات ہے اس سے کم ہیں. تو اب ساروں کی شادی ہو جائے تو یہ 1 کروڑ خواتین کیا کریں گے بھائی؟ کوئی ان کا حل نہیں ہے، الا کہ لوگ 4 شادیاں کرنا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح USA کے اندر ایک ظاہر بات ہے رپورٹ ہے کہ ادھر 2% خواتین کیا ہیں کم از کم، وہ زیادہ ہیں، اور مرد کیا ہیں کم ہیں. اور باقاعدہ یہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، اس پہ ریسرچ ہے، کیونکہ ابھی سائنٹسٹ اسے کر رہی ہے. یہ جو مادہ ہوتا ہے انسان کے اندر کروموسوم کا، جس کی وجہ سے مرد بھی پیدا ہوتا ہے، عورت بھی پیدا ہوتی ہے، عجیب بات ہے، دنیا کے اندر سے مرد والا کروموسوم ختم ہو رہا ہے اور عورت والا کروموسوم زیادہ ہو رہا ہے. یعنی عورتیں زیادہ ہونے والی ہیں آنے والے وقت کے اندر، اور مرد وہ کم ہونے والا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن اوور آل دنیا کے اندر خواتین کی تعداد کیا ہے؟ وہ بڑھ رہی ہے، اور مردوں کی تعداد کیا ہے؟ وہ کم ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ لیڈرشپ کا کیا جنازہ نکلے گا میرے بھائی، کیونکہ مرد لیڈر ہوتے ہیں، مرد سپورٹر ہوتے ہیں، مرد مینٹینر ہوتے ہیں، مرد ولی ہوتے ہیں، مرد نگران ہوتے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ ملیہ میٹ ہو جائے گا سارا نظام. تو ظاہری بات ہے تباہی وہ لازم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں نے احادیث کی بنیاد پہ، اسلام پہ اور رسول اللہ کی ذات پہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احادیث کے مطابق اپنے زندگی میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.